قرآن میں تورات اور انجیل کا ذکر آتا ہے، جی ان کے بارے میں بتائیں، اور کیا ہم کو وہ کتابیں بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس میں ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 آسمانی کتابیں۔ اس کے علاوہ بہت سے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، صحیفے جیسے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ کے آخر میں ذکر ہے، تو بہت سے صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن جو بڑی آسمانی کتابیں ہیں اس میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی ہے، اور پھر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ تو ساری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا گیا ہے، چونکہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں وہ ایک وقت کے لیے آئے، کسی خاص ملک کے لیے آئے، کسی خاص شہر کے لیے آئے، کسی خاص بولی بولنے والوں کے پاس انبیاء آئے، لیکن ان کی جو تشریف آوری تھی، ان کی جو بعثت تھی، وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، لیکن ساری انسانیت کے لیے جو ان کی بعثت ہوئی ہے وہ ہم سب کی آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے۔ تو چونکہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے پوری جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہیں ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو چنانچہ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم، انی رسول اللہ علیکم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، کیا کس سے خطاب کیا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تم مجھ پر ایمان لاؤ، میرے پیغام کو قبول کرو تاکہ تم کو نجات حاصل ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا مصدقم، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو تم سے پہلے، ہمارے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ نبی کیا ہے؟ خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ کیا نام ان کا؟ احمد۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئیں گے، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ جتنی اور بہت سی کتابیں اور مذاہب کی ہیں، جیسے گیتا ہے، اور ان کے جو بہت سی کتابیں جو مذہبی ہیں، ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی ذکر ملتا ہے، اور اس کا ذکر جو کلکی اوتار کے نام سے ہے، کلکی اوتار۔ اور جتنے بھی محققین ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اوصاف اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ سارے اوصاف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرز جم موجود ہیں، اور انہی کی آمد کی خبر وہ کتابوں میں دی گئی ہے، لیکن وہ چونکہ منزل من اللہ ہیں یا نہیں ہیں ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان تو نہیں ہے، لیکن 4 آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اور پیشین گوئی دی گئی ہے۔ ہر آنے والے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر میں سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہے پوری آسمانی کتابوں میں ہے، پورے صحف میں ہے، صحیفوں میں ہے۔ تو ہمیں یہ کتابیں پڑھنی چاہیے؟ کتابیں پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ جس طرح
نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ پر جو قرآن حکیم اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ بھی آخری کلام ہے، ابدی کلام ہے، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی ہے، اور وہ کتاب ہدایت قرآن مجید بھی آخر حشر تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہمیں نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابوں کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ الحمدللہ وہ قرآن پاک محفوظ ہے۔ کئی مرتبہ سازشیں ہوئی ہیں، قرآن پورے جلا دیے گئے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی قرآن پاک کے پورے نسخے جلا دے، ضائع کر دے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی انسانوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ آپ بیٹھیجئے، پھر دوبارہ کتابت کر لیجئے ان سے سن کے۔ معصوم بچے بھی حافظ ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی حافظ ہیں، چھوٹی بچیاں بھی حافظ ہیں، اور بڑی عمر کی خواتین بھی حافظ ہیں، بڑی عمر کے مرد بھی حافظ ہیں۔ اربوں خربوں انسان ہیں اس دنیا میں جو قرآن کے حافظ ہیں، جو الف لام سے لے کے والناس تک ایک نشست میں سنا سکتے ہیں۔ تو جب کبھی ایسا اللہ نہ کرے، نہیں ہوں گا ایسا، لیکن کبھی ہو جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا ذمہ ہے۔ وہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے، اس کے جو مفاہیم احادیث سے ثابت ہیں وہ بھی محفوظ ہے۔ ظاہر ہے اب یہ نظام آخر تک چلے گا تو دوسری کتابیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ دوسری کتابیں چونکہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ کیا ہو چکی ہیں؟ قرآن ناسخ ہے، دوسری کتابیں کیا ہیں؟ منسوخ ہے۔ اب جیسے اگر ہمارے پاس کوئی دستور بنتا ہے، قانون بنتا ہے، تو یہ نیا دستور قانون کیا ہوتا ہے؟ ناسخ ہوتا۔ پہلے کے قوانین کیا ہو جاتے؟ منسوخ ہو جاتے۔ اگر ہم کسی مسئلے کو عدالت میں لے جائیں اور پہلے قانون کا حوالہ دیں گے تو کیا جج ہمارے موافق فیصلہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ وہ قانون اب کالعدم ہو گیا، وہ باقی نہیں رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ساری کتابیں آسمانی پہلے نازل ہوئی تھی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات انسانیت کو دیا جائے، وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اس لیے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس لیے منع فرمایا کہ وہ پڑھنے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی حاصل نہیں ہے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی چیز پڑھنا چاہیے جس سے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر جو قوانین منسوخ ہو گئے ہیں، بس دن رات ان کے حاصل کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہوں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اسی لیے قرآن پاک کیا ہے؟ ناسخ ہے، ساری کتابیں وہ منسوخ ہیں، اس لیے کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ ایک جگہ کے لیے ایک نبی آئے ہیں، پرانے جو جتنے بھی آئے ہیں، تو کیا اسلام کے تاریخ میں کبھی دو نبی ایک ساتھ آئے ہیں، کبھی رہے ہیں؟ دو نبی بھی رہے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو مختلف علاقوں میں ایسا ممکن ہے کہ رہے ہوں گے انبیاء مختلف، چونکہ قوموں میں آئے ہیں، مختلف ملکوں میں آئے ہیں، مختلف زبانوں میں آئے ہیں، ایک وقت میں کئی آئے ہیں یا مختلف اوقات میں آئے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ ایسی چیزوں میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ چونکہ اس کی تحقیق ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ بہرحال اللہ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم نے انسانوں تک آسمانی پیغام پہنچایا ہے، انبیاء کا مبعوث کیا ہے۔ کوئی قوم، کوئی علاقے کے رہنے والے، کوئی زبان بولنے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے، ان کی تعلیمات نہیں آئی تھی، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔